شعبان المعظم کی آخری شب جمعہ ہے، اور جب شعبان کا آخری جمعہ آتا تھا تو حضور مدینہ والوں کو ماہ رمضان المبارک کے لیے آمادہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج کی گفتگو ماہ استقبال ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہے، اور اسی سے متصل ہم انشاءاللہ شب جمعہ کی مناسبت سے دعائے کمیل بھی پڑھیں گے مع مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، ماہ ولایت آ رہا ہے، اپنے آپ کو ولایت سے مزید قریب کرنے کا مہینہ ہے، اور ولایت کا مطلب ہے تسلیم۔ ایک حدیث جو اصل میں دعا ہے وہ ذہن میں آ گئی، وہ سناتا ہوں۔ اور پھر یہ دعا وہ ہے کہ جو حضور رمضان کا چاند دیکھتے تھے نا تو یہ دعا پڑھتے تھے، مختصر سی دعا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے طویل دعائے استقبال ماہ رمضان بھی ارشاد فرمائی ہے، صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، توفیق ہو سکے تو وہ پڑھیں۔ اور حضور نے ایک مختصر دعائے استقبال ماہ رمضان بھی ارشاد فرمائی جو ایک جملے کی دعا ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے قدیمی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور ماہ رمضان کا چاند دیکھتے جانتے کیا 7 چیزیں مانگتے تھے حضور، 7 چیزیں ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کا رمضان کا مقصد ہونا چاہیے۔ حضور کہتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام والعافیت المجللہ والرزق الواسع ودفع الاسقام، یہ 7 چیزیں۔ پروردگار رمضان کے اس نئے چاند کے صدقے میں اللہم احلہ علینا بالامن، ہمیں امن عطا فرما سب سے پہلے، والایمان، ایمان عطا فرما۔ امن سب اتنی بڑی دولت ہے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ اس کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جب اسے امن چھن جاتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ امن۔ جہاں دنیا میں امن نہیں ہے وہاں لوگوں سے پوچھئے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ صحیح سلامت واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ وہ کسی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ جانتے نہیں کہ اس وقت کیا ہو جائے گا۔ اللہم احلہ علینا، پروردگار جو رمضان کا ہم چاند دیکھ رہے ہیں اس نئے چاند پر ہمیں امن عطا فرما، والایمان، ایمان عطا فرما، والسلامہ، سلامتی عطا فرما۔ سلامتی کون سی؟ دیکھیں 3 طرح کی سلامتی ہیں جو کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لے کہا پروردگار تو مجھے 3 دن کی سلامتی عطا فرما، السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ پروردگار اس دن سلامتی ہو جس دن میری ولادت ہوئی، مجھ پر اس دن سلام کا مطلب سلامتی، اس دن جس دن میری ولادت ہوئی، جب مجھے موت آئے گی اس وقت مجھ پر سلامتی عطا فرما، اور جب مجھے دوبارہ مبعوث کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اس وقت مجھے سلامتی عطا فرما۔ جب آپ کی جو ولادت کی سلامتی ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ کی جو موت کی سلامتی ہے وہ ایمان کے اعتبار سے آپ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تیسرا سلامتی عطا فرما، چوتھا فرما اسلام عطا فرما۔ یہ حضور کی دعا کی ترتیب آپ دیکھیے گا، پہلے کہا امن، ظاہر ہے وہ بہت واضح ہے کہ امن و امان ہے تو پھر سب کچھ ہے، پھر ایمان، پھر فرمایا سلامتی، پھر اسلام۔ اسلام سے تو برتر ہے نا ایمان، تو پہلے ایمان مانگا پھر اسلام کیوں مانگا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ اسلام اپنی کچھ ڈیفینیشنز میں ایمان سے پہلے، اس کے بعد ایمان آتا ہے، لیکن اپنی کچھ ڈیفینیشنز میں ایمان کے بعد ہے۔ اسلام اگر شہادتین کی حد تک ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان سے پہلے، اسلام ہے پھر ایمان ہے۔ قالت الاعراب آمنا، قرآن کہتا ہے کہ بدو عرب آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے کر ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لے کر تم اسلام لے کر آؤ، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دل میں داخل ہو جائے، بات ہو رہی۔ اسلام وہ ہوتا ہے کہ جو زبان پر جس کا اظہار رہے، ایمان وہ ہے کہ جو دل میں داخل ہو جائے۔ اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے اسلام پہلے ہوگا پھر ایمان آئے گا، لیکن ایک اور ڈیفینیشن ہے اس کے اعتبار سے ایمان کے بعد کی ایک اور منزل اسلام ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ میرے مولا علی نے بتلائی ہے نہج البلاغہ میں۔ خدا کی قسم یہ دعویٰ سوائے علی کے کوئی کر نہیں سکتا، تو میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ اب میں اسلام کی وہ تعریف کروں گا جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہے نہ میرے بعد کوئی کر سکتا ہے۔ یہ میرے مولا کا جملہ ہے، ملک یو علی۔ یہ جو ڈیفینیشن مولا علیہ السلام نے اسلام کی ہے، یہ ایمان کے بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ مولا نے کہا کہ اب میں وہ تعریف کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے نہ کبھی اسلام کی کوئی کر سکا ہے نہ میرے بعد کوئی کر سکے گا، سوائے علی کے کوئی کہہ نہیں سکتا یہ۔ اور علی شاگرد رسول اللہ ہے، جو کچھ علی کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت علم رسالت ہے جو زبان علی سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مولا نے کہا اسلام کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق، التصدیق هو الیقین، الیقین هو العمل، العمل هو الاداء۔ یہ بات پہنچی آپ تک؟ مولا نے کہا اسلام نام ہے تسلیم کا، تسلیم نام ہے تصدیق کا، تصدیق کہتے ہیں یقین کو، یقین کہتے ہیں عمل کو، عمل کہتے ہیں ادائے فرض کو۔ یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اسلام جس کے پاس ہے وہ تسلیم ہے، اپنی خواہش نہیں ہے اس کے لیے، جو مولا کا حکم ہے وہ بس سر تسلیم خام ہے۔ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہے نہیں وہاں پر۔ شاید اس سے پہلے میں نے پڑھا ہے یہاں پر، لیکن شاید بہت پہلے پڑھا ہو۔ ہمارے ساتھ محترم قم میں وہ کہتے تھے کہ محاورہ عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ پیار انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ پیار جو انسان کو اندھا اور بہرا بنا دے وہ مذموم ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، سوائے ایک محبت کے۔
جو انسان علی سے کر لے، اس محبت میں جتنا پھر اپنی آنکھیں بند کر کے صرف علی کے نام پہ چلتا جائے. اندھا بہرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود نہ خود دیکھ پاتا ہے حق کو نہ لیکن علی چونکہ عین حق ہے، لہذا جو علی نے کہہ دیا اپنے کان بند کر لو باقی جگہوں سے بس. تو مولانا نے کہا اسلام ہوا تسلیم، اسلام نام ہے تسلیم. التسلیم ہوا التصدیق. تسلیم کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کی منزل میں انسان پہنچ جائے، شک نہیں ہے. تصدیق کا مطلب ہے کہ کسی کی صداقت کی گواہی دینا. التصدیق ہوا الیقین. تصدیق کی منزل اس وقت آتی ہے کہ جب انسان اپنے عقیدے پر یقین میں ہوتا ہے، شک نہیں رہتا اسے. الیقین ہوا العمل. جب یقین ہوتا ہے تو انسان عمل کرتا ہے. العمل ہوا الادا. عمل اس وقت پورا ہوتا ہے انسان کا کہ جب اپنے فرض کی ادائیگی کر لے. یہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن. یہ اسلام جو ہے ایمان کے بعد ہے. تو حضور نے جب رمضان کا چاند دیکھا تو کہا پروردگار تو مجھے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام عطا فرما. یہ ایمان کے بعد والا اسلام ہے. والعافیت المجللہ، اور پاکیزہ عافیت عطا فرما. عافیت دعائے صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 23 جا کے پڑھیے گا. پروردگار مجھے عافیت کا لباس پہنا، عافیت کا حصار میرے ارد گرد ہو جائے، عافیت میرے صبح میں عطا فرما، میری شام میں عطا فرما. اتنی مرتبہ امام نے عافیت کی تاکید کی. عافیت کی تو سب سے بہتر، اگر آپ ایک دعا ایسی مانگنا چاہیں گے جس میں کہیں مولانا صاحب ایک لفظ میں مانگنا چاہتا ہوں، آپ کے پروردگار عافیت دے دے. بس عافیت میں سب کچھ ہے. اور یہ دعا عافیت آپ کو صرف اہل بیت کے در پہ ملے گی اور کہیں پہ ملے گی بھی نہیں آپ کو. 5ویں دعا حضور نے رمضان کے چاند کو دیکھ کر مانگی. عافیت والرزق الواسع، رزق واسع عطا فرما، ودفع الاسقام، امراض کو دور فرما دے مجھ سے تاکہ رمضان کی عبادت کر سکوں.